نمازی آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ حاجی قاضی نمازی نماز پڑھنے والے اللہ اللہ کرنے والے کی بیٹی کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ بیٹی کہنے لگی جب رخصتی مجھے کرنے لگے میرے گھر میرے سر کے اوپر قرآن مجید کا سایہ میرے باپ نے کیا۔ میرے باپ کہنے لگا بیٹی اللہ کے حوالے یہ قرآن کے سایہ میں تجھے رخصت کرتی ہوں۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ کو قرآن اب یاد آیا، میری عمر 20-22 سال ہو گئے لیکن آپ کو پہلے قرآن یاد نہ آیا۔ ابا تو فجر کی نماز پڑھ کے گھر میں آ جایا کرتا تھا، کبھی دنیا کے مجھے نہ جگایا کہ بیٹی تو بھی قرآن پڑھ لے، بیٹی تو بھی نماز پڑھ لے، کبھی تو نے مجھے ایسا نہ کہا، لیکن آج 22-23 سال کے بعد تو اپنے گھر سے مجھے رخصت کر رہا ہے، تو مجھے میرے اوپر سر پہ قرآن کا سایہ کرتا ہے۔ ابا کل قیامت کے دن کالی کملی والے کے سامنے بتا کون سے جواب دے دوں گی؟ جب میں رات کو اپنے گھر میں سوئی ہوتی کبھی تو نے مجھے آ کے یہ نہ پوچھا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں کی، بیٹی تو نے اپنا قرآن مجید پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ ابا جی 22-23 سال کے بعد یہ قرآن سر کے اوپر رکھ کے لے جانے کا فائدہ کوئی نہیں، جب اندر قرآن نہیں تو سر پہ قرآن رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابا کہنے لگے بیٹی 50-60 سال زندگی ہوگی تو نے آج جملہ کہہ کے میری آنکھیں کھول دی، اے بیٹی تو نے میرے اندر کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا، تو نے اندر کے میرے ایمان کو جگا دیا۔ اب جو باقی بیٹی میں رہ گئی ہے انشاءاللہ میں ان کو قرآن کی تعلیم بھی دوں گا، ان کو پیارے حبیب کا فرمان بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ عمل جب زندگی میں آ جائے گا یہ کیسے آئے گا؟ جب آپ دیندار ایماندار ہو، جب گھر کے اندر دین کا ماحول ہو، پھر گھر کے اندر دین کی باتیں ہوں گی، پیارے حبیب کی باتیں ہوں گی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہوں گی۔ اے میری بیٹی دیکھ فاطمہ نے کیسی زندگی گزاری، امی عائشہ نے کیسی زندگی گزاری، صفیہ امیہ کیسی زندگی گزاری، یہ ساری کی ساری عورتیں ہیں۔ بیٹی دیکھ تیری ماں نے کتنا اچھا وقت گزارا، دیکھ میری بیٹی تیری ماں نے کتنی محبت کے ساتھ ہمیں محنت کیا۔ اے بیٹی دوسرے گھر میں جا کے ایسے کرنا، لیکن بیٹی اللہ اپنے ابا کے سامنے رو رو کے اپنے دکھڑے سناتی، یہ رخصت ہو رہی ہے ابا جی اگر تو مجھے آج سے 15 سال 20 سال پہلے مجھے سکھا دیتا قرآن پڑھنے والی بن جاتی، میں دوسرے گھر میں جاتی، جب میں صبح کو اٹھتی میں قرآن کی تلاوت کرتی، ابا تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی، یا ابا اگر تو مجھے نماز سکھا دیتا میں نماز پڑھتی، مصلی پہ بیٹھ کے ابا تیرے لیے میں دعا کرتی، اللہ تیرے حال پہ رحم فرما دیتا۔ ابا یا ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابا نے کہا بیٹی زندگی نہیں، اب اس کو بلانا نا، اب تو جس گھر میں جا رہی اس کو تو اپنا گھر بنا لینا، گھر میں جا کے قرآن کی تلاوت کرنا، گھر میں جا کے نماز کو بندی سے پڑھنے والی بن جانا۔ کہنے لگے ابا جی ٹھیک ہے میں اب جس گھر میں جا رہی ہوں اس کو تو اپنا بناؤں گی، اللہ کا قرآن بھی پڑھوں گی، نماز بھی پڑھوں گی، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ یہی وہ اولاد ہے کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد صدقہ جاری بن جاتی ہے۔ اپنی اولاد کو ہم نے قرآن پڑھنا سکھا دیا، زمین کے جس مرضی کونے پہ رہیں گی لیکن باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گی۔ یہ وہی عورتیں، یہ وہی بچیاں، یہ وہی بیٹیاں ہیں دنیا میں جس مرضی کونے میں رہیں گی، جب بھی نماز پڑھیں گی مصلی اٹھانے سے پہلے اپنے بڑے باپ کو یاد رکھیں گی۔ اس نے 5-7 لاکھ کا سامان دے کے بھیجا، جب وہ اپنے بیڈ کو دیکھیں گے ابا یاد آئے گا، جب اپنے زیور کو دیکھیں گے ابا یاد آئے گا، اپنے لال جوڑے کو دیکھیں گے ابا یاد آئے گا، اپنے ڈریسنگ روم کو دیکھیں گے ابا یاد آئے گا۔ کیا اس بیٹی کے جذبات ہوں گے کہ میرے ابا نے 5-7 لاکھ لگا کے میرے گھر کو آباد کر دیا۔ آج اس ابا کے لیے جب کے اندر سے دعائیں نکلیں گی کالی کملی والے کا عرش بھی ہلے گا، کالی کملی والا بھی فرمائے گا میری بندی تو کیا مانگتی ہے؟ اس وقت کہے گی اللہ میرے ابا جس حال میں بھی رہ رہے ہیں میں تو ابا سے دور ہو گئی، میرے اللہ میرے ابا کے حال پہ رحم فرما دینا۔ اگر ابا دنیا سے چلے گئے اللہ اس کی قبر کو جنت کی ہوائیں عطا فرمائے گا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا۔ یہ کون دعائیں دے رہی ہے؟ بیٹی دعائیں دے رہی ہے۔ یہ کون دعائیں دے لختے جگر دعائیں دے رہی ہے؟ اگر ابا دنیا کے اندر موجود ہے اس کے لیے تب بھی رات کو ہاتھ اٹھیں گے بیٹی کے اللہ اس کے باپ کے حق میں دعائیں قبول فرمائے۔